السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا و مصلیا اما بعد۔ برادران اسلام، شوال کے 6 روزوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1164 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ جس انسان نے رمضان کے مکمل روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَاكَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ، تو یہ 6 روزے اجر و ثواب میں ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان پورے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب پا لیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو دیکھیے، جو رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں یہ 10 مہینوں کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیکی کا اجر اور ثواب 10 گنا ہے، تو اس طرح سے ایک روزہ 10 دن کے برابر ہوا، تو کل ملا کر کے جو 30 روزے ہیں یہ 10 مہینے کے برابر ہیں، اور یہ 6 روزے 2 مہینے کے برابر ہے، تو گویا کہ 10 اور 2 12 مہینے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی انسان شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو وہ انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے 1 سال تک روزانہ روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے میرے دوستوں۔ اب آئیے ہم آپ کو اس سلسلے میں اور ایک بات بتلاتے ہیں کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھنا ہے۔ اب اس کے اندر انسان کو اختیار ہے کہ شوال کے 6 روزے وہ جس طرح سے چاہے رکھ لے، یا تو وہ انسان لگاتار رکھ لے عید کے دوسرے دن سے، یا پھر وہ انسان وقفہ کے ساتھ، یعنی آج 1 روزہ رکھ لیا، پھر 2 دن کے بعد 1 روزہ رکھ لیا، پھر 3 دن کے بعد 1 روزہ رکھ لیا۔ تو بہرحال ذی قعدہ کا چاند نظر آنے سے پہلے شوال ہی کے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے، اور جو انسان 6 روزے رکھے گا اسے یہ ثواب حاصل ہوگا۔ تو جس طرح سے چاہے ہم اور آپ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ باسی عید کے دن شوال کا روزہ نہیں رکھنا ورنہ مکروہ ہو جائے گا۔ یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ صرف عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے بعد آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے رمضان کے روزے کسی وجہ سے چھوڑ دیے، بیمار تھا، سفر میں تھا اور اس نے کچھ روزے چھوڑ دیے، تو وہ انسان کیا کرے گا؟ تو دیکھیے میرے دوستو، اگر اس انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان پہلے فرض روزے کی قضا دے تو وہ انسان فرض روزے کی قضا دے دے اور پھر شوال کے روزے رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں پہلے شوال کے یہ 6 روزے رکھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اور دنوں کے اندر گنتی پوری کر لوں گا، تو ایسا بھی وہ انسان کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ شوال کا جو روزہ ہے اس کا وقت محدود ہے، صرف 1 مہینہ ہے، اور جو قضا روزے ہیں انسان اسے بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر پہلے ادا کر دے تو الحمدللہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد تیسری بات اس سلسلے میں خواتین کے تعلق سے، اب خواتین کے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے گی؟ دیکھیے، عورت کے جو ایام مخصوص کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں، جو روزے ان کے اوپر قضا ہے، تو اگر کوئی عورت یہ سوچتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ میں پہلے روزوں کی قضا دے دوں گی اور پھر اس کے بعد میں شوال کے روزے بھی 6 رکھ لوں گی، تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے کہ پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے روزوں کی قضا بعد میں دے گی، تو ایسا بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے روزوں کی قضا شعبان کے مہینے تک مؤخر کر دیتی تھی۔
تو پتہ یہ چلا جو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن شوال کا جو روزہ ہے یہ صرف اور صرف شوال ہی کے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں، تو اس کا وقت محدود ہے اور اس کا وقت محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے ہم روزوں کی قضا کر دیتے ہیں اور پھر شوال کے روزے شوال ہی کے مہینے میں رکھ لیتے ہیں تو الحمدللہ یہ اور بھی اچھی بات ہے۔